وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ آج اپنے تیسری تراویح ادا کی ہے۔ 5ویں سپارے کے نصف تک قرآن کریم پڑھا گیا ہے، لیکن میں ترتیب سے جو بھی مضمون ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، ذہنوں میں تازہ کیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بیت المقدس سے گزرے تو بخت نصر یا بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے ساری بستی کو تباہ کر دیا تھا۔ تو حضرت عزیر نے کہا یا اللہ تو اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، یعنی نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو وہ گویا آدھی موت ہوتی ہے۔ ان پر نیند کو طاری کر دیا، وہ 100 سال تک سوئے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ ان کے پاس پھلوں کا، جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں، تازہ پھل اور جوس تھا۔ عصیر عربی میں کہتے ہیں جوس، اور ایک سواری کے لیے جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، ہمارے ہاں فارسی میں دراز گوش، لمبے کانوں والا۔ تو وہ جانور تھا۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، یعنی 100 سال وہ سوئے، اللہ نے ان کو جگایا، اٹھایا۔ فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ، کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنا عرصہ رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن یا کچھ حصہ رہا ہوں۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ 100 عام، اللہ نے فرمایا تم 100 سال رہے ہو یہاں، 100 سال سوئے ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ ایک دن یا آدھا دن، مگر زمانہ کتنا گزرا؟ 100 سال۔ اب نبی کی بات بھی غلط نہیں، اللہ کا فرمان تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ غلط ہو۔ اللہ کے لیے جھوٹ کا تصور، گمان، امیجینیشن بھی کیا جا سکتا نہیں۔ جھوٹ کا، کسی برائی کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور اللہ کے ساتھ، اونچی کہیے، نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو ہم عیب کو اللہ کے لیے مانتے ہی نہیں۔ کسی عیب کا اللہ کی طرف لگانا یہ اپنے ایمان کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم 100 سال، وہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن۔ اب اللہ دونوں کی دلیل دے رہا ہے۔ فانظر، دیکھو، الی طعامک و شرابک، تمہارے پاس پھل تھے اور جوس تھا، ذرا اس کی طرف نظر کرو۔ لم یتسنہ، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا، اس کی بو بھی نہیں بدلی، وہ اسی طرح تازہ ہے۔ اب مجھے بتائے کہ پھل تھوڑی دیر کے بعد بو مار جاتا ہے یا نہیں؟
لیکن 100 سال میں کھانا پینا اسی طرح تازہ رہا۔ وانظر، اور پھر دیکھو کس کی طرف؟ الی حمارک، جو جانور سواری کا گدھا ہے تمہارے پاس، اس کی طرف دیکھو تو اس کی کھال گل گئی، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں سوکھی سی رہ گئیں۔ اب گدھا 4 6 10 دن گزار سکتا ہے یا نہیں؟ گزار سکتا ہے، مگر پھل اگلے دن باسی ہو جاتا ہے، اسٹیل فوڈ کہتے ہیں آپ۔ تو جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ اسی طرح تر و تازہ، جو 4 دن گزار سکتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تمہاری بات بھی درست ہے، ہماری بات بھی درست ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ آپ کو یاد کر لینی ہے، نبی بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی، پھر کہیے گا، نبی کی طرف جو عیب لگائے وہ خود عیب والا ہے۔ اللہ کے نبی میں عیب نہیں ہوتا۔ میں اور آپ گندی چیز پسند نہیں کرتے، اللہ کسی عیب والے کو نبی کیسے بنائے گا؟ تو اللہ خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ خود سے بے عیب ہونا اور شان ہے، بنانا بے عیب یہ اور حال ہے۔ تو اللہ خود سے بے عیب ہے، نبیوں کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ تو اب یہاں سے جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ جس کے لیے چاہے زمانہ زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا، اللہ جس کے لیے چاہے گا ایسا کر دے گا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، یا 2 سجدوں کے درمیان کا ٹائم۔ یہ اللہ کی رضا، اس کو کوئی روک ٹوک سکتا نہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دوسرا واقعہ ترتیب سے سورہ بقرہ میں ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ان کا مناظرہ ہو چکا تھا نمرود سے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے آگ میں ڈلوا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ جواب دینے سے پہلے فرماتا ہے کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مانتے نہیں ہو کہ میں زندہ کروں گا؟ قالوا بلا، انہوں نے قال بلا فوراً کہا میں بالکل مانتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا سوال کرنا ہو تو کس لیے، جاننے کے لیے یا دل کے اطمینان کے لیے۔ فضول میں سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جتنا پوچھو گے علم بڑھ جائے گا، پھر عمل نہیں کرو گے تو اور زیادہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو زیادہ یا فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، صرف وہ سوال جو واقعی ہم جاننا چاہتے ہیں یا ہمارے دلوں کو اطمینان ہو۔ باقی فضول سوال، مثلاً وہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ جب تک اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی اللہ کیا کر رہا تھا؟ اب اس سوال سے آپ خود سمجھ لیں کہ کیا مقصد ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ ان لوگوں کے لیے دوزخ تیار کر رہا تھا جو غیر ضروری سوال کرتے ہیں، اس کے لیے یہی جواب تھا۔ تو ہم لوگوں کو اچھے ضروری سوال ضرور کرنے چاہیے، غیر ضروری سوال۔ ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے تو جتنے ان کے شاگرد طلباء بیٹھے ہوتے تھے وہ سب سوال کرتے تھے، ان میں سے ایک
نہیں کرتا تھا تو وہ سوچنے لگے کہ اس کے ماں باپ کل کو کہیں گے میں نے اس کو کیا پڑھایا ہے، یہ سوال ہی نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھے گا کیا؟ انہوں نے اس کو کہا تو سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نے کہا اچھا جی کل کروں گا۔ اگلے دن استاد صاحب نے مسئلہ بیان کیا، روزہ اس وقت کھولنا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا۔ استاد صاحب خوش ہو گئے کہ یہ سوال کرنے لگا ہے، پہلی بار سوال کیا ہے اس نے۔ کہاں پوچھو پوچھو۔ اس نے کہا استاد جی اگر سورج غروب ہی نہ ہو؟ تو استاد صاحب نے کہا تو چپ ہی اچھا ہے۔ تو غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے دل کا اطمینان، اللہ نے ان کو فرمایا 4 پرندے لے لو اڑنے والے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا سب سے اچھا گوشت پرندوں کا ہوتا ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ قیامت میں آج تو آپ کو پرندے ملتے نہیں ہیں نا، تو قیامت میں جو پرندہ چاہیں گے اصلی ملے گا، فارمی نہیں ملے گا، آپ کو اصلی پرندہ ملے گا۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لو۔ انہوں نے 4 پرندے لے لیے، ان کو فرمایا ذبح کر دو، کھال اتارو، اندر سے صفائی کر دو جو پیٹا نکالنا ہے، اور ان کا گوشت مکس کر دو، جس کو آپ کی زبان میں قیمہ کرنا کہتے ہیں، یعنی پتہ نہ چلے کون سی بوٹی کس کی ہے۔ وہ انہوں نے کر دیا۔ فرمایا 4 کونوں پہ، پہاڑ کے 4 کونوں پہ یہ گوشت رکھ دو۔ اب 4 پرندے تھے، ذبح کر لیا، بوٹیاں بنا دیں۔ اب جو میں نے مسئلہ سنانا ہے آپ کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم مردوں کو پکارتے ہو، تو مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ کچھ لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ ذرا اس آیت کو دھیان سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا منہن جزءاً، ان کے ٹکڑے ڈال دو کناروں پہ، ثم ادعوہن، یہ قرآن کے الفاظ ہے اور یہ آیت نمبر 260 ہے سورہ بقرہ۔ ثم ادعوہن، ان کو پکارو۔ اللہ فرما رہا ہے جو جانور ذبح ہو چکے، بوٹیاں ہو چکی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کو پھر کہیے گا۔ جب اللہ فرما رہا ہے قرآن سے پتہ چلا یہ جو ان کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو معلوم نہیں، یہ قرآن پڑھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا پکارو، ثم ادعوہن، ان کو پکارو، یاتینک سعیا، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، وہ پرندے جو کٹ چکے، قیمہ ہو چکے، دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ نے دکھا دیا میں کیسے زندہ کروں گا۔ دوسری بات کیا پتہ چلی؟ اللہ والے کی پکار اور میری آپ کی پکار ایک جیسی۔ ہمارے منہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، غلط باتیں بھی بولتے ہیں، اللہ والوں کے منہ پاک ہوتے ہیں، ان سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے سچ بولا تو وہ بات نکلی تھی غوث پاک کے منہ سے سیدھی جا کے اس کے دل پر لگی۔ کیوں؟ کہ اللہ والوں کے منہ ہمارے جیسے نہیں، وہ پاک لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پاکیزگی عطا کی ہے۔ اس کے آگے بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ انفاق یہ 3 طرح کا ہے، ایک جائز کاموں پہ خرچ کرنا، ایک فضول خرچی کرنا، اور ایک غلط کاموں پہ خرچ کرنا۔ یہ 3 ہیں۔ جائز کاموں پہ خرچ کرنا، اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ غلط کاموں پہ خرچ کرنے والوں کو کہا یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے۔ اگر کسی کو کہوں تم شیطان کے بھائی ہو اس کو غصہ آ جائے گا، مگر کام وہی کر رہا ہے۔ تو ہمیں ناجائز کام پر خرچ کرنا نہیں، جائز کام پر خرچ کریں گے وہ خرچ بھی صحیح ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔
بات کرنا، کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہاں چھپا ہوا ہے؟ جب تک چپ ہے، شکل دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھا، بولا تو پتہ لگ گیا کہ اس کا اسٹائل کیا ہے، مزاج کیا ہے، تربیت کیا ہے، کب کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے کہ نہیں کہنا۔ یہ تربیت ہوتی ہے، جن کو ہے وہ بولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، باقی لچر لچر کچر کچر ہم سب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرنی۔ یہ میں جملہ آپ سب کو یاد کرا رہا ہوں، مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرنی، آپ کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے آپ جناب واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرنی، سوائے جو اسٹاف ہے کہ اس کو دری رکھنی ہے، اٹھانی ہے، کام کہنا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن غیر ضروری باتیں جو ہم آ کے بیٹھ کے کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ آپ کسی کو کچھ دیں، آپ نے 1 روپیہ دیا ہے یا 100 روپے دیے ہیں یا 1,00,000 روپیہ دیا ہے، اس کو جتانا، تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کتنے دیے ہیں، تو آپ صدقہ یا نیکی کر کے جتاتے ہیں تو اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی سے آپ نے بھلائی کی ہے تو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے۔ اب آپ نیکی کر کے جتائیں تو وہ اچھی بات نہیں۔ ہاں، کسی موقع پر جتانا پڑتا ہے، اس کو احساس دلانے کے لیے، وہ اور بات ہے، لیکن محض صدقہ دے کے، پیسے دے کے جتانا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کو اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے کمائی کرو۔ غلہ اللہ نے پیدا کیا، کھانے کی، یہ پہننے کی، آپ کپاس سے بناتے ہیں کپڑے، یہ کس نے پیدا کیا؟ مگر ہمیں حکم دیا کماؤ، مزدوری کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، محنت کرو۔ تو ہم ساتھ میں لفظ فرما دیا طیبات، جب بھی کمانا ہے تو پاک صاف چیز کمانی ہے، حرام نہیں کمانا، حرام اونچی کہہ دیجئے۔ تو یہ جو ذخیرہ کر لیں، ریٹ بڑھا دیں کھانے کی چیزوں کے، کنڈم مال کو اچھا کہہ کے بیچیں، یہ کمائی پاک اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اگلی بات یہ کہ منہ سے جب ہم بولیں تو ہم خیال رکھیں، ہمیں دوستوں میں عادت ہوتی ہے اپنی راز کی باتیں، خاص طور پر بیوی سے تعلق کی باتیں، کبھی کوئی کہتا ہے میں جوئے میں گیا، میں نے اتنا جیت لیا، اتنا، تو جو باتیں ناجائز ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دوستوں سے بھی اگر کرو بھی تو پیار میں، اشارے میں، لیکن ننگی باتیں اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اچھا، اب دھیان سے سنیں، اگر بات سن لی، سمجھ آ گئی تو بہت فائدہ ہوگا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، ربا جس کو آپ سود کہتے ہیں اس کو، دونوں میں نفع ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ چیز بیچیں تو بھی نفع اور آپ سود لیں تو بھی، ایک نفع حلال ہے، ایک نفع اونچی کہہ دیجئے، مگر ہم پرواہ کرتے نہیں۔ آج مسلم ملک میں سود اس قدر ہے اور ہم ماں کا دودھ سمجھ کے کہ بالکل پاک ہے، کھائے جا رہے ہیں۔ پہلے حکومت شرم کرتی تھی، مارک اپ، انٹرسٹ نام بدلے ہوئے تھے، اب کھلم کھلا سود کہتے ہیں کہ شرح سود اتنی، قرضہ دیں گے تو اتنا۔ تو سود کے لیے فرما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے لوگوں کو، ایک تو یہ سود کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔
تو یہ اتنی بری چیز ہے اور ہم اس سے بچتے نہیں ہیں۔ تو یاد رہے سود کس کو کہتے ہیں؟ وہ زیادتی، مثلاً آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا اور کہیں کہ مجھے 1 روپے کے ساتھ 10 پیسے دینا، تو وہ کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی نا۔ تو وہ زیادتی جو بدلے سے خالی ہو، عوض سے خالی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ اب دیا 1 روپے مانگ رہا ہوں میں 1.25 روپیہ، تو وہ جو 25 پیسے اوپر مانگ رہا ہوں وہ کس چیز کے مانگ رہا ہوں؟ وہ کوئی بدلہ تو نہیں ہے نا کسی چیز کا، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ سود ہو جائیں گے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح جو اگلی بات آئی ہے وہ اتنی اہم، میں ہر سال شاید یہ بیان کرتا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جتنے سن رہے ہیں یا دنیا میں جہاں تک پیغام جا رہا ہے، سگے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، ملازم سے، دوست سے لین دین کرو تو لکھو۔ لین دین کرو تو اونچی آواز نہیں آئی، اور زور سے بولے۔ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ شرمائے نہیں۔ اجی تم پر کیا تم بے وفائی کرو گے کیا؟ تم پہ تو بھروسہ ہے۔ اپنی جگہ حکم کیا ہے؟ لکھو۔ حکم کیا ہے؟ لکھو۔ جب اللہ فرما رہا ہے لکھو، باقی حکم نماز کا دیا، روزے کا دیا، ایک کلمے میں، ایک جملے میں، لیکن پورا رکوع بیان کیا ہے کہ لین دین میں لکھو، کیونکہ سب سے زیادہ جھگڑے اسی پہ ہوتے ہیں۔ میں جس زمانے میں اکاؤنٹس پڑھتا تھا کامرس میں، تو وہ پہلا جملہ لکھا ہوا تھا کتاب پر، پہلے لکھ پھر دے۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ جملہ، کیونکہ اردو میں لکھا ہوا تھا، وہ باقی ساری کتاب انگلش میں تھی۔ پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے کاغذ سے لے، کیونکہ آپ کے پاس وہ سند ہو جاتی ہے، تحریر ہوتی ہے، بھئی یاد نہیں کتنے دیے تھے، کب دیے تھے، تو لکھنا ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اسے کو نہیں، حکم ہے قرآن کا لکھو، میری زندگی ہے یا نہیں، تمہاری زندگی ہے یا نہیں، تو ثبوت ہونا چاہیے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا، اس کی نماز حضور نہیں پڑھاتے تھے، پہلے اس کے قرض کا انتظام کرو پھر نماز پڑھاؤں گا۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو لین دین میں لکھت پڑھت بہت ضروری ہے، ضروری ہے۔ اچھا جی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، کون سی سورت؟ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت، اس کی کون سی آیتیں؟ آخری 2 آیتیں۔ ہر ایک یاد کر لے، بچوں کو بھی یاد کراؤ، عورتوں کو بھی یاد، روزانہ ہو سکے تو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، ورنہ کسی وقت بھی 1 مرتبہ روز یہ 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، کسی دعا میں پڑھ لو، ویسے پڑھ لو۔ سارا قرآن جبریل لے کر آیا، یہ 2 آیتیں اللہ نے معراج کی رات نبی کو خود دی۔ ان کی شان کتنی ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیتیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا اسم اعظم، اللہ کے سارے نام بڑے ہیں مگر ایک نام اس کا خاص ہے، سارے نام بڑے ہیں، سارے اچھے ہیں، تو اسم اعظم لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے 2 آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو، نام نہیں بتا رہا، 2 آیتیں بتا رہا ہوں۔ وہ 2 آیتیں یاد کر لیں، دعا سے پہلے پڑھ لیں، تو اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، جائز دعا، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت وہ یہ سورت آئی ہے، ایک اس سے پہلے ہے، وہ آپ اکثر اپنے ختم میں بھی پڑھتے ہیں، یہ ہے الف لام میم، سورہ آل عمران کی پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو آیت ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک آیت، اور دوسری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ 2 آیتیں، یہ آپ یاد کر لیں، آسان ہے،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس اتنا ان میں اسم اعظم ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے میری کیا حیثیت. تو یہ آیتیں دو اسم اعظم والی ہیں، اس میں آپ کو بتا دیا. عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ من النافع، نفع دینے والا کون؟ من الضار، نقصان پہنچانے والا کون؟ ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا لکھا ہوا، مگر سبب بنتے ہیں ہم. اللہ کی طرف سے بہتری ہی بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تصویر بنانا، کیا جملہ کہا میں نے؟ پھر کہیے. اب یہاں مسئلہ آ گیا، تصویر کھینچنا اور تصویر آپ کاغذ پہ بنائیں، مٹی پہ بنائیں، کسی چیز پہ بنائیں، تصویر بنانا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جو کھینچنے والی ہے، آپ نے کھینچی، اسکرین پر آ گئی، مگر وہ مٹ سکتی ہے یا نہیں؟ ختم ہو سکتی ہے نہیں؟ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. پانی پر اگر آپ شیشے میں کھڑے ہیں تو آپ کا جو اس میں عکس آیا وہ عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے. اسی طرح پانی پہ جو آیا، دنیا کے آرٹسٹ پانی اور مٹی سے تصویر کو بچاتے ہیں کہ مٹی لگ گئی تو خراب ہو جائے گی، پانی لگ گیا تو، اور اللہ بناتا ہی مٹی اور پانی پہ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. یہ جو ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور بنا سکتا نہیں. تو انسان کو وہ پتھر پہ بنائے، مٹی پہ بنائے، کاغذ پہ بنائے، کینوس پہ بنائے، تصویر نہیں بنانی چاہیے. تصویر اونچی کہہ دیجئے. اچھا، قرآن میں کچھ دعائیں ہیں، نبیوں نے کی ہیں، اللہ کے پیاروں نے کی ہیں، اللہ نے وہ بیان کر دی ہیں. میرے تمہارے الفاظ ان جیسے ہو سکتے ہیں اونچی؟ تو جو قرآن کی دعائیں ہیں اگر وہ یاد ہو جائیں اور ہم وہ کریں تو وہ تو قبول شدہ دعائیں ہیں، مقبول دعائیں ہیں. تو ہم ان دعاؤں کو دہرائیں گے، اس میں ساری خیر آ جائے گی. میں آپ کو چھوٹی سی دعا بتاتا ہوں. اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما. اس میں ساری خیر آ گئی. آپ کا ایمان کے ساتھ جانا دنیا سے، قبر میں بھی محفوظ رہنا، حشر میں بھی سارا بیڑا پار، اور جنت میں داخل ہو جانا. اتنی سی دعا میں سب کچھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اونچی. مگر ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم کوئی لمبی دعا کریں گے، خاص الفاظ کے ساتھ کریں گے. تو جو دعائیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے، اور یاد کر کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا انتظام کرنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اونچی. اسلام کے معنی بتاؤ. گردن رکھ دینا. اسلام کے کیا معنی ہے؟ مصدر ہے گردن نہادن، گردن رکھ. کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے سراپا سر سے لے کر پاؤں تک تسلیم و رضا بن جانا، یہ ہے دین. نہیں جی فلانی پالیسی لوں گا، وہاں سے مشورہ اس سے لوں گا، اس سے لوں گا. تو سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مشورہ لینا. کون سا مشورہ؟ دین کے حوالے سے. ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں ابلیس کے مشوروں کی ضرورت نہیں. ہمیں آج بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، غیروں پر ہو گیا. بتائیے کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ ویسے کسی اللہ کے سوا کسی کا نام پکاروں تو شرک کا فتویٰ آتا ہے. تو جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ کافروں سے، ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس پہ کبھی شرک کا فتویٰ سنا ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں. تو یاد رہے
اللہ مدد نہیں کرے گا تو کوئی کر سکتا نہیں، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ تدبیر اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، مگر بھروسہ کس پہ رکھیں؟ تالا لگائیں لیکن بھروسہ تالے پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر، ورنہ چور کو چابی مل جائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ وہ اگر حفاظت کرے گا تو پھر کوئی تالا کھول سکتا نہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آخری بات آج کی کروں ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ شہوت ایک لفظ ہے عربی میں جس کو آپ انگلش میں لسٹ کہتے ہیں جی، آپ کو کوئی اندر سے کوئی چیز ابھار رہی ہے۔ ایک انسان کسی چیز کو دیکھے اور دیکھنے پر اس کو گناہ کا خیال آئے تو وہ اس کا دیکھنا اس کے لیے اچھا اونچی نہیں۔ اب عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہم نے بنا دیا اشتہار۔ اب عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے مجھے بتاؤ اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے یا میلی نظروں سے؟ پورے جسم کے خون میں کون سے خیال گھوم رہے ہیں؟ گناہ کے۔ تو انسان کو یہ جو شہوت والی چیزیں جو اس کو گناہ کے خیال کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، میرے جو پڑوس میں عورت رہتی ہے، میرا دل اس کی طرف، فرمایا جا تیرے گھر میں جو بیوی ہے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، جو اس عورت کے پاس ہے وہی تیری بیوی کے پاس بھی ہے، دوسری کی طرف دیکھنا نہیں۔ کتنی اچھی تعلیم ہو گئی، کتنا اچھا پیغام ہو گیا۔ اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اگر کوئی نظر بلا ارادہ پڑ گئی تو ہٹانی ہے، کیونکہ دوبارہ نظر ڈالیں گے تو وہ ارادے کے ساتھ ہوگی، پھر اس میں ہمارے اور کوئی خیالات شامل ہوں گے، وہ سب ہم کو گھیریں گے یا نہیں گھیریں گے۔ تو مسجد کتنی اچھی جگہ، اللہ والوں کی صحبت کتنی اچھی جگہ جہاں گناہ کا خیال آتا نہیں، اور باقی جائیں بازار پھریں تو ہزار قسم کے برے خیال۔ تو انسان کو بری جگہوں سے، اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، تہمت والی جگہوں سے بھی اونچی۔ ایک زمانہ تھا نا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو ٹوائلٹ جانا تھا، واش روم، سامنے سینما آیا، اس نے کہا چلا جاتا ہوں۔ اب وہ سینما سے نکلا ہے، اگلے کیا سمجھیں گے؟ فلم دیکھ کے نکلا ہے۔ تو چونکہ جگہ غلط تھی تو خیال بھی غلط ہوا۔ اب مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، واش روم کے لیے آیا، نکلے گا تو خیال کیا جائے گا؟ اچھا جائے گا۔ تو بری جگہوں سے بھی بچنا، بری جگہوں سے بھی۔ اب مجھے بتاؤ برے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے یا نہیں؟ جس طرح بری جگہوں سے بچنا ہے تو کیونکہ انسان اپنے ملنے والوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمارے ملنے والے بھی برے نہ ہوں۔ تو آپ کا وہ دوست نہیں ہے جو آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکتا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹوکتا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ اور پیر جو آپ کو ڈانٹ نہ سکے اس کو تو مرید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں تو اس کو مرید نہ کریں، تو پھر آپ کیا سکھائیں گے؟ لیکن خود ہی اپنا حال برا ہو پھر کیا کریں گے؟ تو انسان بری سوچ سے، بری جگہ سے، برے لوگوں سے بچے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ پارا خیال تھا کہ آج پورا کر لوں گا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بس آخری بات یہی کہ اللہ تعالی مالک ہے ملک کا، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے۔ تو یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تم جو پالیسیاں بنا رہے ہو، تم جو فیصلے کر رہے ہو، تم بظاہر اپنی حکومت بچانے کے لیے، مگر رب دیکھ رہا ہے، وہ کب کس کی رسی کھینچ لے کچھ پتہ نہیں۔ تو ظالم اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے
اب ہم ظلم کرتے جائیں تو اللہ کی رسی دراز ہو جاتی ہے، مگر جب اللہ اس کو کھینچتا ہے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں۔ پھر رات کو تخت ہوتا ہے تو صبح تختہ ہو جاتا ہے، یاد رہے۔ اور جب نبی کی عزت کا مسئلہ ہو اور اس میں تم صرف غیروں کا خیال رکھو، ایمان کا خیال نہ رکھو، تو پھر اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اسی آیت کے بعد فرمایا کافروں کو دوست نہ بناؤ، غیروں کو دوست نہ بناؤ۔ کن کو دوست بنائیں؟ ایمان والوں کو، اللہ والوں کو۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل ہے 3 رمضان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے افضل، ان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو کل سب اپنے گھروں میں جب بھی افطاری کا انتظام کرنا تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ ان کو ثواب کی ضرورت نہیں، وہ بخشی ہوئی ہیں، لیکن ہم بھیجیں گے، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ثواب کی ضرورت تو سب کو ہے، ہمارے لیے، ہماری طرف سے نہیں، مگر ہم بھیجیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ کل ان کا یوم وصال، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔